ہمارے ہاں خطابت کے حوالے سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تقریر. حالانکہ تقریر خطابت کی ایک مستقل قسم ہے، مکمل خطابت کا نام تقریر نہیں بلکہ تقریر، وعظ اور خطاب یہ تینوں مل کر خطابت بنتے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ تقریر کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقریر کی تعریف میں جو پہلا جز ہے اس میں لفظ پایا جاتا ہے فصیحانہ کلام، فصاحت و بلاغت پر مشتمل کلام. چونکہ خطابت کے اندر فصاحت و بلاغت کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی ہے، بنیادی حیثیت رکھتی ہے فصاحت و بلاغت. تو چونکہ فصاحت و بلاغت یہ خطابت کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہی لفظ اور یہی تعریف اور یہی اجزاء یہ تقریر کی تعریف میں پائے جا رہے ہیں، اس وجہ سے عرف عام میں خطابت کو، خطیبانہ کلام کو تقریر کہہ دیا جاتا ہے. تو گویا کہ صرف اور صرف عرف عام کے اندر جو تقریر کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فصاحت و بلاغت کے اینگل سے ہوتا ہے، کہ چونکہ اس کی تعریف میں بھی فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، خطابت میں بھی فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، اس لیے ہمارے ہاں عام طور پر لفظ تقریر استعمال کر دیا جاتا ہے، اور اس کے استعمال میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ خطابت کا دوسرا نام فصاحت و بلاغت ہی ہے.